اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کا پہلا رکوع ہے۔ طواسیم ثلاثہ میں سے یہ تیسری سورت ہے۔ حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں نمل اور قصص سورۃ الشعراء کا تتمہ ہے۔ انسانی تاریخ میں انبیاء علیہم السلام جو انقلابات برپا کرتے رہے ہیں اور انسانی تاریخ میں ان کا جو خاص مقام ہے، جو دراصل اللہ کی صفت العزیز اور رحیم کا مظہر ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انقلابات کی اجمالی تاریخ پیچھے سورۃ الشعراء میں بیان کی گئی تھی۔ پھر سورۃ طاسین جو پیچھے سورۃ النمل گزری ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی پہلو کا وہ دائرہ کار جس کا تعلق عربوں کے قومی نظام اور رومۃ الکبریٰ کے ساتھ ہے کہ بنی اسرائیل پر حجت تمام کر کے دین کے غلبے کا وہ بین الاقوامی فیض جس کا تعلق مغربی ممالک سے ہے، اس کی تفصیلات پچھلی صورت میں بیان کی گئی تھی سورۃ النمل میں۔ اور یہ سورۃ القصص جو ہے، اس میں جو مشرقی ممالک ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کی وہ نوعیت جو مشرقی ممالک میں وقوع پذیر ہوئی کہ مستقبل کی حکومتیں، خلافتیں
وہ مشرق کے علاقے کے لوگوں کی دنیا پہ قائم ہوئیں، اس سے متعلق واقعات اور گفتگو یہاں اس سورۃ القصص میں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ عربوں کی قومی حکومت سلیمان علیہ السلام کے علاقے میں قائم ہوئی، تو اس کی وضاحت سلیمان علیہ السلام کے تناظر میں پیچھے بیان کر دی۔ موسوی تعلیمات کا وہ حصہ جس نے مشرق کو بھی متاثر کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد و جہد جو ائمہ اہل بیت کے ذریعے سے ایران، چین، ہندوستان، ترکوں اور مغلوں تک منتقل ہوا، اس کی وضاحت اس صورت میں بیان کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہاں جو مقامات انبیاء بیان کیے گئے ہیں ان میں نمایاں ترین واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون اور حامان، قارون، یہ تین کردار ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر ہیں۔ فرعون، قارون اور حامان، تو اس ٹرائکا کا تفصیلی تذکرہ ہے کہ جہاں بھی انبیاء اور ان کے سچے وارثین نے جد و جہد اور کوشش کی ہے، تو اس طرح کی ٹرائکا وجود میں آتی ہے۔ ایک مذہب کا نمائندہ، ایک مال و دولت اور سرمایہ پرستی کا نمائندہ، ایک سیاسی فرعونیت اور آمریت کا نمائندہ، یہی سوسائٹی میں فساد مچاتے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں جد و جہد اور کوشش کیسے کی جائے، اس کو اس صورت میں بیان کیا گیا۔ طا سین میم، انبیاء علیہم السلام کے وہ مقامات جو انسانی تاریخ میں سرایت کر کے اس مادی دنیا میں نتائج دے چکے ہیں۔ خاص طور پر یہ موسوی جد و جہد، موسوی انقلاب، اور اسی پیٹرن پر اب محمدی انقلاب آیا چاہتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح اور کھلی کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر اور ان کا قصہ سچائی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ اور مکسنگ نہیں ہے، بالحق، ٹھیک تحقیقی طور پر ہم فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اس قصے کو غور و فکر سے سنیں، اور اس میں جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، گرد و پیش کے حقائق کا تجزیہ کرنے کا طریقہ کار دیا گیا ہے، اس کو پیش نظر رکھیں۔ یہ قصہ اور خبر کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک آیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا منظرنامہ بیان کیا جا رہا۔ مصر میں فرعون نے تکبر اور غرور کا نظام قائم کیا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمرانی کے زمانے میں کنعان سے اٹھ کر مصر آ چکے تھے۔ 200 سال کا عرصہ گزرا ہے یوسف علیہ السلام کے بعد۔ تو اس دورانیے میں انقلابات زمانہ یہ ہوئے کہ وہاں کی مقامی آبادی، جنہیں قبطی کہا جاتا ہے، انہوں نے اقتدار حاصل کر کے ان بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی کی ہے، آمریت قائم کی ہے، ظلم و تشدد کا نظام بنایا ہے۔ علو فی الارض قرآن کی ایک اصطلاح ہے، اور اس کا مطلب زمین میں ایسی سرکشی اور ظلم کے باقی انسانوں سے انسانیت کا حق چھین لیا جائے۔ حکمران طبقہ اپنے مفادات کے لیے، اپنے صرف فائدے کے لیے کردار ادا کرے۔ پہلی بات تو یہ بیان کی
کہ علا فی الارض۔ دوسری بات بیان کی وجعل اہلہا شیعاً، ظلم اور تکبر کی جب حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو پھر وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست کرتی ہیں۔ تو فرعون نے اس زمین میں رہنے والے لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیا تھا، شیعاً، شیعتن کی جمع ہے شیعہ، چھوٹے چھوٹے گروپوں میں، اور ان میں آپس میں لڑائی کروانا، کہیں مذہب، کہیں برادری، کہیں نسل۔ تو فرعونی نظام کی دوسری خصوصیت، بلکہ دوسری منفیت کہنا چاہیے، پہلی منفیت تکبر اور غرور ہے، باقی انسانوں کو حقیر سمجھنا۔ دوسری منفیت عوام کے اندر تفریق اور تقسیم کو ہوا دینا۔ اور تیسری بات قرآن نے کہی یستضعف طائفۃ منہم، ان انسانوں میں سے ایک جماعت کو اس نے طاقت کے بل بوتے پر کمزور بنا دیا تھا۔ استضعاف، ضعیف بنانا، ہیں تو ضعیف نہیں، کمزور تو نہیں، باب استفعال ہے، لوگوں کو زبردستی جبر سے کمزور بنا دینا۔ تو یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم، ان کے لڑکوں کو ذبح کرا دیتا تھا، اور ویستحیی نساءہم، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ قتل انسانیت کا ارتکاب اور تذلیل انسانیت کا کام، کہ لڑکیاں بڑی ہو کر لونڈیاں باندیاں بنتی، ان سے کام بگاڑ لیا جاتا اور لڑکوں کو قتل کروا دیتا، تاکہ نسل ایک تو آگے نہ بڑھے، اور دوسرے یہ کہ ان کی کوئی سیاسی طاقت وجود میں نہ آئے۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ اب ان تمام کا ایک مجموعہ بیان کیا، علو فی الارض، لوگوں کو تقسیم در تقسیم کرنا، انسانی جماعتوں میں سے کسی کو کمزور بنانا، لڑکوں کو قتل کرنا، لڑکیوں کو زندہ رکھنا، یہ 5 مجموعی جرائم کا خلاصہ بیان کیا کہ انہ کان من المفسدین، وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ تو فساد کے اندر 5 باتیں آتی ہیں، 5 باتوں کے مجموعے کا نام مکمل فساد۔ اب ایک مختصر سی آیت میں پورا منظرنامہ بیان کر دیا کہ بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی۔ یہاں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا براہ راست نام بھی نہیں لیا، مطلقاً اصول بیان کیا کہ انسانیت کو ذبح کرانا، لڑکیوں کو زندہ رکھنا، ان کو تقسیم در تقسیم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس پورے منظرنامے میں وَنُرِيدُ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب انسانیت پر ظلم کی انتہا ہو گئی تو ہم نے ارادہ کیا۔ کیا ارادہ کیا؟ 3 ارادے اللہ پاک نے ظاہر کیے ہیں۔ ہم نے چاہا، نمبر 1 ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے، استضعفوا، طاقت کے بل بوتے پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا، ہم ان پر احسان کریں۔ کیا احسان کریں؟ اس کی مزید تفصیل آگے بیان کر دی کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں کمزوروں کو نیچے سے اٹھا کر حکمران بنا دیں، امام بنا دیں، ہم ان کو حکمران بنا دیں، اور وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں زمین کے وسائل کا وارث بنا دیں۔ کسی قوم کی طاقت ختم کرنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ سیاسی حیثیت ختم کر دی جائے، حکومت، وقار، عزت ان سے چھین لیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کے معاشی وسائل لوٹ لیے جائیں۔ تو سیاسی آمریت
اور معاشی فلاکت، یہ دو ایسے عذاب ہیں جو قوموں کی خود ہی چھین لیتے ہیں، انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دو ہی احسان ان پر کرنے کا ارادہ کیا، کہ ایک تو یہ کہ ہم ان کمزور لوگوں پر احسان کرتے ہوئے انہیں سیاسی طاقت دے دیں کہ یہ حکمران اور امام بن جائیں، اور ان کو معاشی طاقت دیں کہ جو زمین کے وسائل ہیں ان کے یہ وارث بن جائیں، جو زمینیں ان سے چھین لی گئی، جو جائیدادیں ان سے چھین لی گئی، وہ ان کو واپس دلوا دیں۔ دو چیزوں کا یہ احسان ہے، اور ایک تیسرا احسان بھی ہے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو زمین میں طاقتور اور مضبوط بنا دیں۔ تمکین فی الارض بھی قرآن کی اصطلاح ہے کہ جب سیاسی طاقت اور معاشی قوت مزید ایسی مضبوط ہو جائے کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکے، یہ تمکین فی الارض، جو بھی مقابلے پہ آئے شکست کھا جائے۔ تو یہ تمکین فی الارض بھی ہم نے ان کو عطا کی، زمین میں مکمل ٹھہراؤ اور مضبوطی۔ ایک تو ہم نے یہ چاہا کمزوروں پر، اور ہم نے یہ بھی چاہا کہ نُرِیَ فرعون و حامان و جنودہما منہم، فرعون اور حامان اور ان دونوں کے جو لشکر ہیں ان کو وہ تمام چیزیں دکھا دیں کہ جس سے وہ ڈرتے تھے، ما کانوا یحذرون، جن چیز کا انہیں خطرہ تھا، ہمارے اس احسان کے نتیجے میں وہ خطرہ سامنے آ جائے۔ ان کو ڈر تھا، نجومیوں نے کہا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا اور نوجوان پیدا ہوگا، وہ تمہارا تختہ الٹے گا، تمہیں غرق کرے گا۔ تو اب یہ خطرہ تھا، اس خطرے کے لیے ہی وہ لڑکوں کو قتل کرتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ فرعون کو وہ خطرہ عملاً دکھا دیں کہ جس سے وہ بچنے کے لیے اتنے پاپڑ پیل رہا تھا، وہی تمہارے خلاف اب انقلاب برپا کرنے کے لیے میدان میں آئے گا۔ دیکھو، ظالم کا ضمیر بھی اسے ملامت کرتا ہے اور وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو کچھ دل میں کھٹکا ہو وہ سامنے آ جائے تو اس سے بڑی ذلت کی بات کوئی نہیں ہوتی۔ اچانک آئے تو کہا جا سکتا ہے کہ جی حالات نے پلٹا کھایا، پہلے سے جس چیز کا دھڑکا لگا ہوا ہے اور وہ جب آ جائے تو پھر بہت زیادہ ذلت اور رسوائی ہوتی ہے کہ اتنا کچھ منصوبہ بندی کی اس سے بچنے کی اور پھر وہ کام ہو گیا۔ یہ قرآن حکیم نے پہلے تمہید باندھی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر قصہ سنانا چاہتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا۔ نمبر 2، فرعون نے جو کچھ حرکت کر رکھی تھی وہ مختصراً بیان کر دی۔ اسی طرح آگے اللہ نے جو احسان کرنا تھا اس کا 2 آیات میں تذکرہ کر دیا۔ اگر آپ یہاں تورات پڑھیں تو لمبی چوڑی باتیں، واقعات ہیں یہاں۔ قرآن بڑی جامعیت کے ساتھ نپے تلی بات کرتا ہے اور کوئی پہلو اس کا باقی نہیں رہنے دیتا، واقعے کا کوئی ممکنہ پہلو نظر انداز نہیں کیا گیا، اور مختصر سی چند آیات میں پورا منظرنامہ بیان کر کے اپنے مقاصد و اہداف واضح کر دیے۔ اب اصل خبر اور قصہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے طرف کہ ان ارضعیہ، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں ڈر ہو اس کے بارے میں کہ کہیں فرعون کے ہرکارے پہنچ کر لڑکے کو قتل نہ کر دیں،
تو پھر ایسے کرنا کہ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور بالکل خوف نہ کرنا اور نہ غمگین ہونا۔ خوف کا تعلق مستقبل سے تھا، تو ماں اپنے بچے کو جب دریا کی موجوں کے حوالے کرتی ہے تو ظاہر ہے مستقبل کے اندیشے ہیں، خوف ہے، پتہ نہیں بچے کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تو کہا لا تخافی، اور جب کر گزرتا ہے آدمی کام تو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش کہ میں ایسا نہ کرتی۔ تو اس بچے کے جدا ہونے کے بعد اب دل میں دھڑکا ہے، غم ہے، تو ماضی کے کسی کام پر آدمی کو غم لاحق ہوتا ہے، تو نہ تو اپنے کیے پر کوئی غم کرنا اور نہ ہی اس بچے کے مستقبل کے حوالے سے کسی خوف کے اندر مبتلا ہونا۔ اللہ پاک نے وحی کر کے کہا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس بچے کو تیری طرف واپس لوٹا دیں گے، اور وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اس لیے بے دھڑک خطرہ محسوس کرو تو صندوق میں بند کرنا اور اس کو دریا میں ڈال دینا۔ پیچھے سورۃ طٰہٰ میں گزر چکا ہے کہ اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، بچے کو تابوت میں رکھنا اور تابوت کو کیا ہے، دریا کے حوالے کر دینا۔ قرآن کہتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، جب تم دریا میں ڈال دو گی تو اگلا منظرنامہ بھی بتلا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے سامنے کہ اس کو اٹھا لیں گے فرعون کے لوگ، آل فرعون اسے اٹھا لیں گے، ان کے گھر والے، اور وہ کس لیے اٹھائیں گے؟ ان کے اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، یہ بچہ ان کا دشمن بن کر ان کے گھر میں پلے اور ان کے لیے تکلیف اور حزن کا باعث بنے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا۔ تو اس لیے مت گھبرانا، بچے کو خطرہ لاحق ہو تو تابوت میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دینا۔ معاملہ یہ ہے کہ ان فرعون و حامان، کیوں یہ موسیٰ علیہ السلام پیدائشی طور پر فرعون کے دشمن اور اس کے لیے حزن اور غم کا باعث کیوں بنیں گے؟ اس کی وجہ بھی بیان کر دی ان کی ماں کو کہ بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کا لشکر کانوا خاطئین، مجرم ہیں، خطا کار ہیں۔ تو خطا کار کے لیے کیا ہے؟ سزا ہوتی ہے۔ انبیاء کا کام ہے کہ وہ مجرموں کے خلاف مزاحمت کریں، مقابلہ کریں۔ چونکہ قرآن تفصیلات بیان نہیں کرتا، تورات میں یہاں لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ ڈالا، پھر وہ تابوت آہستہ آہستہ چلتا چلتا محل کے اندر چلا گیا۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی آسیہ نے، وہ دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، تو دریا کی ایک شاخ محلات کے اندر جاتی ہے، عموماً دریاؤں کے کنارے محلات بنائے جاتے ہیں، اور دریا میں سے ایک خاص رو نکال کر وہ محل کے اندر سے گزر کر جاتی ہے جی۔ تو وہاں اسی طریقے سے دریائے نیل کی ایک شاخ انہوں نے اپنے محل کے اندر سے گزرتی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے۔ تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے پکڑ لیا، کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، فرعون سے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے اولاد کوئی نہیں ہے تو ہم اسے پال لیتے ہیں جی۔ حالانکہ فرعون کہتے ہیں روایات میں، فرعون نے اس وقت کہا تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میرے لیے تو کوئی نہیں ہے جی۔
لالی لکی، تیرے لیے ہے، اور گویا کہ وہ مستقبل کی جو بات اس کے دماغ میں ہے تو وہ، لیکن چونکہ بیگم صاحبہ نے کہا ہے تو اس لیے فرعون اس چکر میں آ گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ حضرت آسیہ نے کہا لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، شاید کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، یا یہ کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے تھے کہ یہ بچہ ان کے لیے کیا بننے والا ہے، تو اپنے دشمن کو اپنے گھر میں ہی پالنے کا کام شروع کر دیا۔ اب خود حضرت آسیہ بھی جن مصائب سے گزری، فرعون کی طرف سے جو تشدد ہوا وہ بھی، لیکن ایک بات کہ جو آسیہ نے کہا تھا کہ یہ نفع دے گا ہمیں، تو ان کو تو نفع دیا کہ ایمان لائیں اور وہ جنت کی مستحق بنی۔ اب ایک طرف تو کیا ہے، رات کو یہ بچہ وہاں پہنچا ہے اور وہاں انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کو پال لیتے ہیں، بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اب رات گزر گئی ہے، صبح کے وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب اٹھی تو دل خوب زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، موسیٰ کی والدہ کے دل میں قرار نہیں تھا، بہت گھبرائی بھی تھی، طرح طرح کے خیالات، دل دھڑک رہا ہے۔ فؤاد کہتے ہیں دل کے اوپر جو غلاف ہے تو اس میں تیزی سے دھڑکن، اور فارغہ جیسے بچہ اور چوزا ہمک رہا ہوتا ہے، ہاں جی، اس طرح ان کا دل بھی ٹھہراؤ کے بغیر کبھی ادھر کبھی کدھر۔ تو ایسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا صبح کے وقت حال تھا۔ قرآن کہتا ہے اتنی گھبرائی بھی تھیں کہ ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ کہیں وہ یہ ظاہر نہ کر دیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، لوگوں کے سامنے قریب تھا کہ شور مچا دیتی کہ یہ میرا بیٹا محل میں پہنچا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے لولا اربطنا علی قلبہا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو قریب تھا کہ وہ راز اگل دیتی، تو پتہ چل جاتا کہ یہ بنی اسرائیلی بچہ ہے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے دل مضبوط کیا تاکہ ایمان لانے والوں میں سے وہ رہیں، ان کے دل میں ایمان رہے، مضبوط یقین پیدا ہو جائے۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، انہوں نے اپنی بیٹی سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تو ذرا تابوت کے ساتھ ساتھ چل، قصی، اس کے پیچھے نقش قدم پر چل، لیکن اس طریقے سے اس کو دیکھنا کہ کن اکھیوں سے پہلو بچا کر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تو اس کی بہن ہے اور تو اسے دیکھ رہی ہے۔ فبصرت بہ عن جنوب، پھر دیکھتی رہنا اس کو اجنبی بن کر، جیسے کوئی اس سے براہ راست تعلق نہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم اس کی بہن ہو۔ بچہ تو پالنے کا ارادہ کر لیا، اب پورے محل میں دھوم مچ گئی مصر میں کہ جی فرعون نے ایک بچہ لے پالک بنایا ہے۔ اب اس کے لیے اعلان کر دیا کہ جی اس کو دودھ پلانے والیاں لاؤ، تو جن جن کے بچے ہوئے تھے ان تمام کو کیا ہے پتہ کروا کے تو ان کو لایا گیا۔ اب جس کا بھی دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا جاتا، موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ نہ پکڑتے۔ قرآن کہتا حرمنا علیہ المراضع من قبل، اس سے پہلے ہم نے ان پر دودھ پلانے والیاں سب حرام کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام قریب ہی نہیں جاتے تھے،
جو عورت بھی آتی دودھ پلائی کے لیے تو اس دودھ کو منہ ہی نہیں لگاتے تھے۔ اب جب وہ تنگ آ گئے اور بچے کا برا حال ہے تو یہ لڑکی جو ساتھ ساتھ جاتے ہوئے اس نے محل میں دیکھ لیا تھا، اس نے ان سے کہا، فرعون کے اہلکاروں سے، سرکاری اہلکاروں سے، کہنے لگی، هل ادلکم علی اہل بیت، کیا تمہیں نہ بتاؤں، ایک ایسے گھر والوں کی اطلاع نہ دوں تمہیں کہ جو اس کی پوری کفالت کریں گے، یکفلونہ لکم، تمہارے لیے اس بچے کو پال کر تمہیں دیں گے، کفالت کریں گے، اور وہم لہو ناصحون، اور وہ لوگ اس بچے کے لیے بڑے ہی خیر خواہ ہوں گے، صحیح طریقے سے اس کی پرورش کریں گے، تو ایسی میں تمہیں اطلاع نہ دوں؟ انہوں نے کہا دو۔ اب سرکاری اہلکاروں کو تو جو حکم ملا ہوا ہو تو اس کے لیے وہ سرپٹ دوڑ رہے ہوتے، کسی طریقے سے مسئلہ حل ہو اور جان چھوٹے۔ اس طرح وہ بچی ان کو لے کر اپنی گھر آ گئی والدہ کو، تو قرآن کہتا فرددناہ الی امہ، ایسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا ان کی ماں کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جیسی محل میں پہنچی، انہوں نے دودھ دیا تو انہوں نے فوراً پکڑ لیا۔ تو اب بڑے شادیانے بجائے گئے کہ دیکھو جی بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ کئی تقر عینھا، ماں کو واپس بچہ دے دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، کئی تقر عینھا، اور وہ غمگین نہ ہو، اور وہ یہ جان لے کہ اس پر جو وحی ہم نے پہلے کی تھی، وعدہ کیا تھا کہ اس کو دریا میں پھینک دینا، ہم واپس تیرے پاس لوٹا دیں گے، وہ یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا اور برحق تھا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں ہے، اسے یہ علم نہیں ہے۔ اکثریت کا معاملہ ایسا ہے، حالانکہ اللہ جب وعدہ کر لیتا ہے تو اللہ کا وعدہ ضرور سچا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے واپس لوٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ جی محل میں بیٹھ کے تو میں اس کی پرورش نہیں کر سکتی، میں بچے کو اپنے گھر لے جاتی ہوں، اس کا خرچہ پانی دیا کرو تم۔ تو خرچہ پانی فرعون کے گھر سے اپنے ہی بچے کو پال رہی ہیں، اور جب دودھ پلائی مکمل ہو گئی تو پھر ان کے دوبارہ حوالے کر دیا۔ ہاں جی، روز یا کچھ دنوں بعد لے جا کر آسیہ سے ملوا لاتی۔ تو اس طریقے سے قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور کس لیے پرورش کی؟ تاکہ لیکون لہم عدوا وحزنا، فرعون اور اس کے لشکریوں کے لیے دشمن بن کر پلیں اور ان کے لیے غم کا باعث بنے، کیونکہ وہ مجرم ہے اور مجرموں کے سزا دینے کے لیے ایسے ہی ایک نوجوان کی ضرورت تھی۔ یہ ہم نے پرورش موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس رکوع میں یہاں ابتدائی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور دودھ پلائی اور پرورش کا تذکرہ ہے۔ اگلے رکوع سے اگلی بات شروع ہو گئی، جوان ہونے کے بعد کیا حالات موسیٰ علیہ السلام پر ہوئے، اس کی تفصیلات آگے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔